ابھی شوہر کا جنازہ اٹھتے 10 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تمہارا عاشق آگے نگاہ کرنے۔ اس نے کل رات ہی ایک ننھے وجود کو جنم دیا تھا۔ وہ ہسپتال کے بستر پر پڑی اپنی ساس کے اس قدر صفاقانہ لفظ سن کر اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ ہماری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ بیوی، پتہ نہیں یہ بچہ کس کا گند ہے۔ وہ درستگی سے بولتی چلی گئی تھیں۔ پرسوں رات ٹوٹے قیامت نے اس کی ساکیں تو جامد سا کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہہ سک رہی تھی اور نہ ہی کسی کی بات پر کوئی ردعمل دینے کے قابل رہی تھی۔ قسمت کی صدم ظریفی ہی تھی جو جیسے نہج پر آ گئی تھی۔ اچانک سے محبوب شوہر کا چھوڑ کر چلے جانا اور زمانے کے سرد و گرم نے اسے ایک رات میں ہی تھکا سا دیا تھا۔ جب ہی سامنے کھڑا وہ شخص قد قدم چلتا نزدیک آیا تھا۔ میری بات شٹ اپ، میری کردار پر انگلیاں اٹھتی دیکھ کر بھی تمہیں سکون نہیں آیا؟ کیا چاہتے ہو اب؟ کیا اپنا بچہ سمیت ہی مر جاؤں تاکہ سب کو ثابت کرنے میں آسانی رہے کہ یہ ناجائز اولاد ہے؟ وہ شدت گریہ سے پوری قوت سے چلائی تھی۔ پیٹ میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، زخم سے مانو خون رسنے لگا تھا۔ نہیں پلیز، تم خود کو اذیت مت دو۔ وہ گڑبڑا کر آگے آیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ پلیز۔ وہ تکیے میں منہ دیے سسک اٹھی تھی۔ صبح کا سورج چار سو اپنے کشادہ پر پھیلا چکا تھا۔ یزدانی ہاؤس کی وسیع راہداری میں کسی سفید نازک کا وجود بھرپور کھلکھلاہٹ کے ساتھ بھاگتا چلا جا رہا تھا، جبکہ عقب سے اس کی سہیلیاں کتنی ہی آوازیں لگا چکی تھیں جو سنی انسنی کرتی شہریار کے کمرے کی جانب قدم اٹھا رہی تھی۔ یزدانی ہاؤس کی وسیع راہداری میں رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو تیر رہی تھی اور انہی خوشبوؤں کے درمیان کسی کی شوخ ہنسی موتیوں کی طرح بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ارے رکو بھی! پیچھے سے سہیلیوں کی آوازیں بلند ہوئیں، مگر وہ چمیلی کی پھول جیسی ہستی مسکراتی گلابی لباس کو لہراتی اوڑھنی سنبھالتی سیدھی اوپر کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ شہریار! اس نے دروازے پر پہنچتے ہی آہستگی سے دستک دی، مگر اگلے ہی لمحے بغیر انتظار کے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کشادہ کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا شہریار اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ ہلکی سرمئی رنگ کی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس وہ پلٹا تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار مسکراہٹ اتر آئی۔ تمہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی عادت کب آئے گی؟ اس نے شرارت سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ جب آپ مجھ پر بار بار اندر آنے کی اجازت دینے لگیں گے؟ شہریار ہنس پڑا۔ صرف ایک ہفتہ باقی ہے، وہ اس کے قریب آتے ہوئے دھیرے سے بولا، پھر تمہیں اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس کا چہرہ یکدم گلابی پڑ گیا۔ امی کہتی ہیں میں آپ کو بہت تنگ کروں گی، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے نظریں چرا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا خیال ہے آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ میں آپ کی جان کا عذاب بن جاؤں۔ شہریار نے ہلکی سی قہقہہ نما ہنسی تعریفی تھی یا رعایت؟ دونوں کی نظریں جن لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملی تو کمرے کی خاموشی میں بھی جیسے مسکرا اٹھی۔ یزدانی ہاؤس آج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ وسیع لان میں سنہری قمقموں ستاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ ہر طرف پھولوں کی مہک، مہمانوں کی چہل پہل اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شہنائی کی دھن ماحول کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ بارات ایک ہی گھر سے آنی تھی اور دلہن نے رخصت بھی اسی گھر سے ہونا تھا، اسی لیے تمام فنکشن بینکوئٹ میں رکھے گئے تھے۔ جب ہی ہال میں بارات کا شور مچ گیا۔ بارات میں لڑکے والوں کی طرف سے مہمانوں اور شہریار کے دوستوں نے شرکت کی تھی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی! کسی بچے کی بلند آواز پر پورا گھر دولہے کی استقبال کے لیے انٹرنس کی جانب لپک پڑا۔ سیاہ رنگ کے لیے انٹرنس کی جانب لپک پڑا۔ سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی سے شہریار باہر نکلا تو سب کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ آف وائٹ شیروانی، سنہری پگڑی اور ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کی وجاہت کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس کے بابا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، خوش رہو بیٹا، اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ شہریار نے احترام سے بزرگوں کے ہاتھ چومے۔ ادھر دلہن کے کمرے میں بھی الگ ہی ہنگامہ برپا تھا۔ ربیہ ذرا سیدھی سی بیٹھو۔ ایک سہیلی نے اس کا دوپٹہ درست کیا تو دوسری نے چھیڑا، اتنی مسکرا کیوں رہی ہو؟ ابھی سے دولہا یاد آ رہا ہے؟ بالکل نہیں، ربیہ نے فوراً انکار کیا، مگر سرخ ہوتے گال اس کے ساتھ نہ دے سکے۔ ہائے ہائے، دیکھو تو کیسے شرما رہی ہے! کمرہ ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کونے میں بیٹھی اس کی ماں نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی اور اس کا سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بچی۔ ربیہ نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ امی آپ روئیں گی تو میں بھی رو دوں گی۔ ارے نہیں، انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ آج تو میری بیٹیوں کی خوشیوں کا دن ہے۔ کم عمری میں یہی بیوہگی کا بوجھ اٹھانے کے بعد انہوں نے ربیہ ماں باپ بن کر پالا تھا۔ نکاح اور رخصتی کی مختصر مگر پروقار تقریب کے بعد رات گئے دلہن کا استقبال یزدانی ہاؤس میں بڑے جوش و خروش سے کیا گیا۔ چونکہ یہی اس کا بچپن کا گھر تھا، اسی لیے اجنبیت کا احساس نہیں تھا، مگر ہر چیز کا رشتہ بدل چکا تھا۔ مگر اب وہ اس گھر کی صرف بیٹی نہیں بہو بھی تھی۔ رشتے بدل گئے تھے، ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ دودھ پلائی۔ اچانک ربیہ کی سہیلیوں نے دروازے کو گھیر لیا۔ ایک خوبصورت سجے ہوئے گلاس میں دودھ شہریار کی طرف بڑھایا گیا۔ دولہے میاں، دودھ تو مل جائے گا، ایک سہیلی نے شرارتی انداز میں کہا، مگر پہلے نذرانہ دیجیے۔ شہریار نے بھویں اچکائیں، اتنی جلدی کاروبار شروع ہو گیا؟ ہم ربیہ کے دوست ہیں، خیراتی ادارہ نہیں۔
سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ شہریار نے کوٹ کی جانب سے بٹوا نکالا۔ کتنا چاہیے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ایک لڑکی نے ہونٹ سکیڑے۔ لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ یزدانی گروپ کے ورثے سے 100-200 روپے نہیں لینے۔ قہقہوں کا ایک اور دور چل پڑا۔ شہریار نے چند نوٹ نکالے۔ سب نے ہی منہ کھول کر اسے دیکھا۔ لڑکوں کے قہقہیں بلند ہوئے۔ اتنی ٹھیک ہیں گریٹ لیڈیز! سب یک زبان چلائیں تھیں۔ سب بڑے نیچے کھڑے محبت بڑی نگاہوں سے ایسے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کم ہیں؟ اچھا، ابھی بھی کم ہے۔ آخرکار اس نے مسکراتے ہوئے موٹی رقم ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سب میں ہلہ سا مچ گیا، جبکہ لڑکے اب بھی ہوٹنگ سے بات نہیں آ رہے تھے۔ اب اجازت ہے؟ جی، اب آپ دودھ پی سکتے ہیں۔ ربیہ نے نظریں جھکا لیں، جبکہ سہیلیاں ایک دوسری کی گولیاں مار کر مسکرا رہی تھیں۔ ابھی وہ دونوں کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ اچانک شور مچ گیا۔ جوتا کہاں گیا؟ شہریار نے نیچے دیکھا، دونوں جوتے غائب تھے۔ سامنے ربیہ کی چاروں سہیلیاں معصوم بنے کھڑی تھیں۔ ہمیں کیا پتا، ان میں سے کسی ایک نے کندھا اچکا دیا، ہو سکتا ہے خود چل کر کہیں چلے گئے ہوں۔ واقعی؟ شہریار نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل۔ پھر واپس بھی خود ہی آئیں گے؟ نہیں، دوسری نے فوراً جواب دیا۔ اب انہیں چھیڑنا پڑے گا۔ اور قیمت سن کر دل مضبوط رکھیے گا۔ سب بڑے ہنس پڑے۔ کافی دیر تک ہنسی مذاق، مول تول اور نوک جھوک چلتی رہی۔ آخرکار شہریار نے ہار مانتے ہوئے مطلوبہ رقم ادا کر دی، کیونکہ اب اسے اپنی دلہن سے ملنے کی جلدی تھی۔ اب تو جوتے واپس کر دو۔ ایک سہیلی نے پیچھے چھپایا ہوا جوتا نکالا۔ لیجیے دولہے میاں، لیکن یاد رکھیے گا ہماری دوست کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا نا تو اگلی بار جوتے نہیں گاڑی چھپا دیں گے۔ اس جملے پر پورا ہال قہقہے سے گونج اٹھا۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے ربیہ کی طرف دیکھا، پھر نہایت سی سنجیدگی سے بولا، وعدہ رہا، میری وجہ سے اس کی آنکھ میں ایک خوشی کے علاوہ کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ربیہ کی پلکیں جھک گئیں، جبکہ اس کی ماں نے دور کھڑے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، ان کی لب ہلے، میری بچی کی یہ مسکراہٹ ہمیشہ سلامت رکھنا۔ مگر تقدیر خاموش کھڑی اپنے فیصلے بہت پہلے لکھ چکی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد زندگی جیسے نئی دھن چھڑ چکی تھی۔ صرف 2 ماہ، مگر ان 2 مہینوں میں دونوں نے دنیا کے کئی حسین شہروں کی سیر کی تھی۔ برف پوش وادیوں سے لے کر سمندر کی نیلوں کے کناروں تک، ہر تصویر میں ربیہ کی بے ساختہ مسکراہٹ اور شہریار کی محبت بڑی نظر محفوظ تھی۔ آخرکار آج دونوں واپس یزدانی ہاؤس لوٹے تھے۔ ارے آ گئے ہمارے لو برڈز! ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی شہریار کے چچا نے بلند آواز میں کہا تو پورا گھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ لگتا ہے اب بزنس یاد آ گیا جناب کو، چھوٹے قدر نے چھیڑا تو شہریار ہنس پڑا۔ کچھ دن تم سنبھال لیتے تو شاید میں 1 مہینہ اور نہ آتا۔ اللہ نہ کرے! سب نے ایک ساتھ قہقہہ لگایا۔ ادھر ابھی اپنی ساس کے گلے لگ چکی تھی۔ کیسی ہو میری بچی؟ بالکل ٹھیک ہوں امی۔ ساس نے اسے ماتھے پر پیار کیا۔ ہماری رونق ہی ساتھ لے گئے تھے تم دونوں۔ اسی ہنسی مذاق میں پوری رات گزر گئی تھی۔ ان دونوں کے چہرے پر مسکان دیکھ ربیہ کی ماں خوش اور مطمئن تھی۔ بھلا انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ انہیں ہنی مون سے آئے کافی دن گزر گئے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ ربیہ کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دیا تھا، مگر گھر میں ملازمین کی فوج ہوتے ہوئے بھلا ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے میں وہ اور شہریار بس ایک دوسرے کی سنگت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے، اور گھر کے سبھی بڑے انہیں دیکھ کر خوش اور مطمئن تھے۔ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے کہ جب بھی ربیہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی کہ اچانک چائے کی خوشبو سے اس کا جی متلانے لگا۔ وہ فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ ربیہ! شہریار بھی گھبرا کر اس کے پیچھے گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمزور سی آواز نکلی تو اس کے ساس نے فوراً اس کا ماتھا چوما۔ طبیعت خراب ہے؟ پتہ نہیں امی، وہ دھیرے سے بولی۔ صبح سے عجیب سی کیفیت ہے۔ ساس نے ایک معنی خیز نظر اپنے شوہر کی طرف ڈالی، پھر مسکرا دی۔ شہریار، آج ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اسے۔ جبکہ دیورانی جیٹھانی اب سب خیر خیریت سے ہونے کی دعا مانگ رہی تھیں۔ دوپہر تک دونوں اسپتال پہنچ چکے تھے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رپورٹ بند کی۔ مبارک ہو مسز یزدانی۔ ربیہ نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے آہستگی سے شہریار کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموش کھڑا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری کہ ربیہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ سچ؟ اس نے بچوں کی طرح پوچھا۔ ڈاکٹر ہنس دی۔ جی بالکل سچ۔ شہریار نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا، پھر ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر سے پھیل گئی۔ تھینک یو۔ وہ شاید ڈاکٹر سے کم اللہ تعالیٰ سے زیادہ مخاطب تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے ربیہ کی طرف دیکھا۔ ربیہ، میں بابا بننے والا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی معصوم خوشی تھی کہ ربیہ ہنس پڑی۔ اور میں؟ تم؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے والی ہو۔ جھوٹ! اس نے ہلکے سے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا؟ نہیں۔ وہ جھک کر دھیرے سے بولا، یہ میرے دل نے بتایا۔ ربیہ کے گال سرخ ہو گئے۔ کوئی دیکھ لے گا، دیکھنے دو۔ وہ ہنسا۔ آج مجھے پوری دنیا سے خوشی بانٹنے کا دل کر رہا ہے۔
یزدانی ہاؤس میں جیسے عید اتر آئی تھی، میں دادی بننے والی ہوں۔ شہریار کی ماں تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی، گھر میں رونق سی لگ گئی تھی، سبھی ننھے مہمان کی آمد کا سن کر خوش تھے۔ تایا نے شہریار کو سینے سے لگایا۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ گھر کی خواتین نے فوراً تمام مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ کچن میں پسندیدہ کھانوں کی فہرست بننے لگی۔ اب سے ربیہ کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ تائی امی کا فیصلہ سن کر شرمائی سی ربیہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جھلملانے لگے۔ صرف آرام کرے گی امی، ربیہ ہنس دی۔ میں بیمار نہیں ہوں، ہمارے آنے والے مہمان کی ماں تو ہونا۔ ساس نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی۔ ادھر شہریار خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہجوم سے ذرا ہٹ کر وہ ربیہ کے قریب آیا اور بہت آہستگی سے اس کان میں سرگوشی کی۔ پتہ ہے کیا، اگر بیٹی ہوئی نا تو بالکل تم جیسی ہونی چاہیے، اور اگر بیٹا ہوا۔ مسکرا اٹھی۔ شہریار نے اس کے پیٹ پر نہایت احتیاط سے ہاتھ رکھا، پھر دھیرے سے بولا، پھر اسے اپنی ماں جیسا دل ملے، باقی دنیا کی ہر نعمت میں خود دے دوں گا۔ ربیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا محبت صرف بڑے وعدوں کا نام نہیں، بلکہ ان چھوٹے خوابوں کا بھی نام ہے جو دو لوگ مل کر آنے والے کے لیے دیکھتے ہیں۔ اور اسی شام یزدانی ہاؤس میں ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ خاموش قسمت ان کی خوشیوں کی مدت گن رہی ہے۔ کراچی کے پوش علاقے میں واقع رائل امپیریل ہوٹل آج شہر کے سب سے بڑی کارپوریٹ تقریب کی میزبانی کر رہا تھا۔ ملک بھر کے معروف صنعت کار، سرمایہ کار اور بزنس ٹائکون ایک ہی چھت تلے موجود تھے۔ ہال میں موجود مہرم کلاسیکل موسیقی گونج رہی تھی، جبکہ کرسٹل فانوس کی روشنی ماحول کو شاہانہ رنگ دے رہی تھی۔ شہریار یزدانی سیاہ تھری پیس سوٹ میں ہمیشہ کی طرح پروقار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی برابر کھڑی رابعہ زرمت سی سب ساڑی میں نہایت ہی باوقار اور پرسکون لگ رہی تھی۔ حمل کی ابتدائی کیفیت کے باوجود اس کے چہرے پر عجیب سی تازگی تھی۔ تھک تو نہیں گئی؟ شہریار نے دھیرے سے پوچھا۔ ربیہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ جب آپ ساتھ ہو تو میں کبھی نہیں تھکتی۔ شہریار نے بے اختیار کی طرف دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے، وہ مسکرایا، تم ہر پارٹی میں سب سے خوبصورت لگتی ہو، اور ہر پارٹی میں یہی جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ میں بزنس میں رسک لے سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ دونوں ایک ساتھ مسکرا اٹھے۔ اسی لمحے ہال کے داخلی دروازے پر غیر معمولی ہلچل ہوئی۔ کئی کیمرہ مین ایک ساتھ گھوم گئے۔ مسٹر سلجوق خانزادہ، اعلان ہوتے ہی کاروباری شخصیت استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ 6 فٹ سے زائد قد، گہرا سرمئی بلیزر، سفید شرٹ، نفیس گھڑی اور پراعتماد انداز۔ خانزادہ گروپ کا واحد وارث 30 سالہ سلجوق خانزادہ اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں شور نہیں، رعب تھا۔ لوگ خود راستہ چھوڑتے چلے گئے۔ وہ مختلف صنعت کاروں سے مصافحہ کرتا آگے بڑھا تھا کہ اچانک اس کی نظر دور کھڑی ربیہ پر جا ٹھہری۔ وہ کسی خاتون سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سادگی، نظریں جھکانے کا انداز اور لہجے کا وقار۔ سلجوق چند لمحوں کے لیے بے اختیار رک گیا۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ اس کی پرسنل سیکریٹری پلس دوست نے آہستگی سے پوچھا۔ سلجوق جیسے چونک کر حقیقت میں لوٹا۔ کچھ نہیں، مگر اس کی نظر ایک بار پھر بے اختیار اس سمت اٹھ گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس اجنبی خاتون میں ایسی کیا بات تھی جس نے ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ روک لی تھی۔ تبھی تقریب کے دوران میزبان شہریار کو ساتھ ہی لے گئے۔ سلجوق میٹ مسٹر شہریار یزدانی۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ آپ کے کئی پروجیکٹس کے بارے میں سنا ہے، سلجوق نے مختصر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور میں خانزادہ گروپ کی کامیابی کے متعارف ہوں، شہریار نے جواب دیا۔ بائی دی وے، میزبان مسکرائی، یہ ہیں مسز رابعہ شہریار یزدانی۔ رابعہ نے ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلجوق نے جواب دیا۔ اسی لمحے شہریار نے بے اختیار رابعہ کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ وہ فخر سے مسکرایا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، جیسے کسی نے ان کے ذہن میں ابھرتے ایک نامکمل خیال ایک ہی جملے سمیت ختم کر دیا ہو۔ مسز ربیہ شہریار یزدانی، یہ 4 الفاظ اس کانوں میں دیر تک گونجتے رہے۔ اس نے آہستگی سے ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنے تاثرات ہمیشہ کی طرح چہرے کے پیچھے چھپا لیے۔ اللہ آپ دونوں کی خوشیاں سلامت رکھے، شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا۔ چند رسمی جملوں کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ سلجوق وہیں کھڑا انہیں دور جاتا دیکھتا رہا، پھر نہایت دھیمی آواز میں خود سے بولا۔ بعض لوگ، اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے ربیہ پر ٹھہریں، پھر فوراً ہٹ گئیں۔ صرف ایک لمحے کے لیے زندگی سے گزرتے ہیں اور اسی ایک لمحے میں احساس بھی دلا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی قسمت میں لکھے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بلیزر کا بٹن بند کیا اور ہمیشہ کی طرح بے تاثر چہرے کے ساتھ آگے مہمان کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ تقدیر کی کہانی ابھی ختم نہیں بلکہ ابھی شروع ہوئی تھی۔ ربیہ کی پریگنینسی کا آخری مہینے شروع ہو چکا تھا۔ یزدانی ہاؤس میں آنے والے ننھے مہمان کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ ننھے کپڑے، جھولے، کھلونے، ہر چیز اپنی جگہ سجی ہوئی تھی، مگر اس شام رابعہ ایک ضد پر اڑی بیٹھی تھی۔ شہریار پلیز، وہ صوفے پر بیٹھی اس کے سامنے
آ کر دونوں ہاتھ باندھ گئی۔ میرا بہت دل کر رہا ہے۔ شہریار نے اخبار سے نظر اٹھائی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ آرام کرو اور زیادہ واک نہیں، اور وہ ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ربیہ نے منہ بنا لیا۔ بس اب لیکچر ختم ہوا۔ ربیہ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تمہارا آخری مہینہ چل رہا ہے، ذرا سی لاپرواہی بھی ٹھیک نہیں۔ میں کون سا پہاڑ پر چڑھنا کہہ رہی ہوں؟ بچوں کی طرح مسکرائی۔ صرف آئس کریم ہو، اور وہ سامنے والے ریسٹورینٹ کے پاس تھا۔ نہیں، مختصر جواب آیا۔ پلیز، اس کا بازو سے لٹک گئی۔ بچے کی قسم، بہت دل کر رہا ہے۔ شہریار بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی سے میری بیٹی کو میرے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا تو مان جائے نا۔ اس نے معصومیت سے پلکیں جھکائیں۔ چند لمحوں سے دیکھنے کے بعد شہریار نے ہار مان لی۔ صرف 1 گھنٹہ۔ ربیہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ یعنی آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں؟ یہ بات پہلے بھی جانتی تھی۔ اتنا غرور اچھی بات نہیں، یہ غرور نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا چکا تھا۔ بیوی کی سرٹیفکیٹ پر اعتماد ہے۔ رات کے خنکی ہوا میں شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں واپس لوٹ رہے تھے۔ ربیہ اپنی آئس کریم کا آخری سنجر کھاتے ہوئے بولی، اگر بیٹی ہوئی تو؟ ہاں، وہ بالکل اپنی جیسی ہنسے گی۔ شہریار نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اور اگر بیٹا ہوا تو وہ اپنی ماں جیسی ضدی نہیں ہوگا؟ شہریار، وہ خفا ہونے کی طرح سے بولی۔ دونوں ہنس پڑے۔ اگلے ہی لمحے سامنے سے تیزی سے آتی ایک گاڑی کا توازن بگڑا۔ ڈرائیور نے پوری کوشش کی گاڑی موڑنے کی، مگر بارش سے گیلی سڑک نے مہلت نہ دی۔ ٹائر کو خوفناک چرچراہٹ، ایک زوردار دھماکہ، اور پھر ہر طرف خاموشی۔ سر، سلجوق خانزادہ کے ڈرائیور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بریک نے جواب دے دیا تھا۔ سلجوق گاڑی سے تقریباً دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ سچ شکر کہ اسے خاص چوٹ نہیں آئی تھی۔ ڈرائیور شدید زخمی ہوا تھا، مگر وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ سامنے تباہ گاڑی دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ ایمبولینس بلاؤ! اس کی آواز پہلی بار لڑکھڑائی تھی۔ وہ خود شہریار کی طرف لپکا۔ جلدی! لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ ربیہ نے نیم بیہوشی کی حالت میں درد سے کرکرا رہی تھی۔ میری، اس نے بمشکل اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ سلجوق فوراً اس کے قریب جھکا۔ فکر مت کیجیے، آپ اسپتال جا رہی ہیں۔ اس نے اپنی جیکٹ سے اس کے اوپر ڈال دی۔ دوسری طرف شہریار بالکل خاموش پڑا تھا۔ سر، ڈرائیور کی بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ سلجوق نے شہریار کی نبض ٹٹولی۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ اس نے پلکیں بند کر لیں۔ پہلے خاتون کو اسپتال لے چلو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ فوراً! ہسپتال کی راہداریوں میں دوڑتے قدم، ڈاکٹرز کی آوازیں اور اسٹریچر کی پہیوں کی کرکراہٹ گونج رہی تھی۔ مریضہ کی حالت نازک ہے، بچی کی دھڑکن کمزور ہو رہی ہے، فوراً تیاری کریں۔ چند ہی دیر میں یزدانی خاندان بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ شہریار کی ماں لرزتی آواز میں پورے کوریڈور میں گونجی۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ آخرکار ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کی خاموش نظریں سب کچھ کہہ گئی تھیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ مسٹر شہریار موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بس یہی 2 الفاظ تھے اور یزدانی ہاؤس کی دنیا اجڑ گئی۔ ماں کی چیخیں پورے کوریڈور میں گونج اٹھیں۔ میرا شہریار! تایا نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ گھر کی عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ سلجوق چند قدم دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھیج گئی۔ وہ پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف آپریشن تھیٹر کے دوران دروازہ بند تھا۔ کئی گھنٹوں بعد ایک ننھی سی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ مبارک ہو! نرس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بیٹی ہوئی ہے، مگر اس خبر پر بھی کسی کو کوئی خوشی نہیں تھی۔ سب اپنی جگہ دکھی تھے۔ کیا قسمت پائی تھی اس بچی نے! دنیا میں آتے ہی باپ رخصت ہو گیا تھا۔ اگلی صبح رابعہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ چھت دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مشکل سے نظریں اٹھائیں۔ امی! اس کی آواز بالکل بمشکل نکلی۔ ماں فوراً اس کے قریب آئی۔ میں یہاں ہوں بیٹا۔ ربیہ نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ شہریار کہاں ہے؟ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ امی! وہ ہلکے سے مسکرائی۔ جبھی نظر نرس پر پڑی تھی۔ مبارک ہو! آپ کو بیٹی ہوئی ہے۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر بہہ گئے۔ انہیں بلائیں نا، دیکھیں ہماری بیٹی آ گئی ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ربیہ کی بے چینی بڑھ گئی۔ امی بولیے نا۔ شہریار کی ماں آگے بڑھ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے ننھی بچی کو ربیہ کے باہوں میں رکھا۔ ان کی آواز رن گئی۔ یہ تمہاری امانت ہے بیٹا۔ ربیہ نے حیرت سے بچی کو دیکھا، پھر دوبارہ دروازے کی طرف، اور شہریار! اس بار جواب دینے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ آخرکار اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ بیٹا! اس کے الفاظ آنسوؤں میں ڈوب گئے۔ شہریار کل رات تمہاری بیٹی کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ چند لمحوں تک ربیہ پلک تک نہ جھپ سکی، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ پھر اس کی نظریں آہستہ آہستہ اپنی ننھی بیٹی کے چہرے پر جم گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی ایسی دل دوز چیخ نکلی، وارڈوں میں گونجنے لگی کہ دروازے کے باہر کھڑے شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شہریار! مگر اس پکار کے جواب میں اب صرف خاموشی تھی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی اور اپنے ساتھ ہر آنکھ کو نم کر گئی تھی۔ یزدانی ہاؤس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک طرف سفید چادر میں لپٹا شہریار ہمیشہ کے لیے خاموش پڑا تھا، تو دوسری جانب شیشے کے دروازے کے پیچھے ربیہ اپنی نومولود بیٹی کے ساتھ بے جان سی لیٹی تھی۔ آج شہریار کی تدفین تھی۔ یزدانی خاندان کا ہر فرد آنکھیں سرخ کیے تھے،
بیٹھا تھا، مگر غم اکثر انسان سے صبر چھین لیتا ہے۔ شہریار کی ماں اچانک ربیہ کے بستر کے قریب آئی۔ یہ سب تمہاری ضد کا نتیجہ ہے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر تم نے رات کو باہر جانے کی ضد نہ کی ہوتی تو میرا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ ربیہ کی پلکیں بھی نہ اٹھیں۔ اس کی گود میں سوئی ننھی بچی کے رخسار پر ایک آنسو ٹپکا۔ بولتی کیوں نہیں؟ ساس نے اس کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ میرا جوان بیٹا، کھا گئیں تم۔ کمرے میں موجود خواتین نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھابھی، اللہ کے لیے خود کو سنبھالیے۔ کیسے سنبھالوں؟ وہ پھوٹ پڑیں۔ جس بیٹے کو میں نے 30 سال پال کر جوان کیا، وہ ایک ضد کی بھیڑ چڑھ گیا۔ ربیہ کی آنکھیں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نہ صفائی دے رہی تھی نہ رو رہی تھی، جیسے روح جسم سے نکل چکی ہو۔ اسے فوری دوبارہ اسپتال لے جایا گیا۔ اس کی حالت دوبارہ بگڑ گئی تھی۔ اس کی ضد پر ہی ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دی تھی، مگر اب شہریار کی تدفین ہو چکی تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا، مگر وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلجوق خان زادہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ سیاہ بلیزر کے باوجود اس کا چہرہ زرد دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر شہریار کے والد کے سامنے آ کر رک گیا۔ انکل، اس کی آواز بھاری تھی، حادثے کی پوری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئیں۔ ڈرائیور نے بریک لگانے کی پوری کوشش کی، مگر گاڑی قابو میں نہ رہی۔ پرسو سر جھکا کر بولا، قانون جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا۔ خاموشی چھا گئی۔ سلجوق نے ایک لمحے رک کر دوبارہ لب کھولے، لیکن اس نے گہرا سانس لیا۔ میں ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہو گئے۔ میں مسز ربیہ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ جیسے یہ الفاظ ادا ہوئے، فضا کا رنگ بدل گیا۔ سب کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ شہریار کی ماں کی آواز بلند ہوئی۔ سلجوق نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، 2 ماہ پہلے ایک بزنس گالا میں ہماری مختصر ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ربیہ کی طرف دیکھے بغیر بولا، وہاں میری ان سے اور شہریار صاحب سے باقاعدہ تعارف کرایا گیا تھا۔ وہ یہ بھی کہنا چاہتا کہ شہریار خود اسے ملاقات میں موجود تھا، مگر اس سے پہلے ہی۔ جھوٹ! شہریار کی ماں چیخ اٹھی، میرے بیٹی کی موت کے بعد اب نئے نئے قصے سناؤ گے؟ بھابھی، میری بات۔ خاموش! اس نے غصے سے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب سمجھ آئی مجھے۔ وہ یکایک ربیہ کی طرف پلٹی، اسی لیے یہ اجنبی ہماری بہو کے لیے اس قدر بے چین تھا۔ ربیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ امی! اس کی کمزور آواز بمشکل نکلی۔ اللہ کا نام لیجیے، ایسی بات نہ کریے۔ چپ! ساس کی آواز پوری کوریڈور میں گونج گئی۔ کل میرا بیٹا مرا ہے اور آج ایک غیر مرد کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں پہلے سے جانتا ہے۔ لوگ ادھر ادھر سے رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ کوریڈور میں موجود نرسیں بھی ٹھٹک گئیں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، تائی نے آہستہ سے کہا، ورنہ کون اتنی رات گئے ضد کر کے باہر نکلتا ہے؟ بالکل، ایک کزن نے فوراً بات بڑھائی، اور اتفاق دیکھو، حادثہ بھی اسی آدمی کے ساتھ گاڑی سے ہوا۔ ربیہ نے بے یقینی سے سب کو دیکھا۔ خدا کے لیے! اس کی آواز آنسو میں بھیگ گئی۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر کسی نے اس کی آنکھ نیک نہ سنی۔ سلجوق نے ایک قدم آگے بڑھایا، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہم؟ شہریار کی ماں طنزیہ ہنسی، یا تم دونوں؟ یہ جملہ ربیہ کے دل پر کسی تیز دھار وار کی طرح لگا۔ اس نے بے اختیار اپنی ننھی پری کو سینے سے لگایا، وہ بچی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی تھی، اور اس کی ماں پر کردار کے سوال اٹھنے شروع ہو چکے تھے۔ سلجوق نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، میں صرف ایک حادثے کا ذمہ دار ہوں، کسی کی عزت پر الزام لگانے کا نہیں۔ مگر اس کی آواز اب کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ غم، غصہ اور بدگمانی تینوں مل کر ایک ایسا طوفان بن چکے تھے جس میں ربیہ کی سچائی دب کر رہ گئی تھی۔ اور اسی دن یزدانی ہاؤس کی دہلیز، جو کبھی اس کا اپنا گھر تھی، اس کے لیے اجنبی ہونے لگی۔ 3 ماہ، صرف 90 دن، مگر ربیہ کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 3 صدیاں بیت چکی ہوں۔ یزدانی ہاؤس کا ہر کونا اس شہریار کی یاد دلاتا تھا۔ وہی برآمدہ جہاں وہ شام کی چائے پیتا تھا، وہی چیڑیاں جہاں کھڑا ہو کر اسے آواز دیتا تھا، اور اب انہی دیواروں کے درمیان اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ یہ بچی بھی اپنے باپ کو کھا گئی۔ طائی کی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ربیہ نے بے اختیار اپنی 3 ماہ کی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اب جواب دینا چھوڑ چکی تھی۔ الزام، طنز، نفرت، سب اس کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔
حتیٰ کہ ماں بھی اس سے نظر چرانے لگی تھی۔ اسی شام دروازے پر گاڑی رکی۔ سلجوق خانزادہ پہلی بار یزدانی ہاؤس نہیں بلکہ ربیہ کی والدہ کے چھوٹے سے گھر آیا تھا جو ان کا پورشن ہوا کرتا تھا۔ سادہ سا ڈرائنگ روم اور سامنے بیٹھی وہ ماں جس کے چہرے پر 3 ماہ میں کئی برسوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ سلجوق نے احترام سے سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، انہوں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سلجوق نے سیدھے موضوع پر آتے ہوئے کہا، میں آج ایک بہت اہم بات کرنے آیا ہوں۔ ربیہ کی ماں خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا، میرا نام سے آپ لوگ کو صرف وہ حادثہ یاد آتا ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار شکست نمایاں تھی، اور شاید عمر بھر آتا رہے۔ اس نے ایک لمحے رک کر گہرا سانس لیا۔ لیکن میں ایک معصوم بچی کا روز یہ سزا ملتے نہیں دیکھ سکتا، وہ بغیر کسی قصور کے نفرتوں میں پلتی رہے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ سلجوق نے نظریں جھکا لیں۔ اگر آپ اجازت دیں، اس کے الفاظ بہت دھیمے تھے، تو میں ربیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک 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 سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کی ماضی کو بدلنے نہیں آیا، وہ پرانا شہریار کی جگہ لینے آیا ہوں، کیونکہ وہ جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ میں صرف اسے اور اس کی بیٹی کو ایک محفوظ زندگی دینا چاہتا ہوں، اور اگر ربیہ کی ماں نے پہلی بار سوال کیا، وہ انکار کر دے۔ سلجوق نے فوراً جواب دیا، تو میں دوبارہ کبھی اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ وہ احترام سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصلہ صرف ربیہ کا ہوگا۔ اسی رات ربیہ اپنی بیٹی کو سلائے بیٹھی تھی کہ ماں آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ربیہ، جی امی، آج سلجوق آیا تھا۔ ربیہ کی انگلیاں ایک لمحے کو رک گئیں۔ کیوں؟ وہ ماں نے دھیرے سے کہا، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ربیہ جیسے کرنٹ کھا کر کھڑی ہو گئی۔ ناممکن۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گی بیٹا، میں شہریار کی بیوہ ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری دنیا وہیں ختم ہو گئی تھی، اور یہ بچی؟ ماں نے آہستہ سے ننھی پری کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ ربیہ خاموش ہو گئی۔ آج تو میں زندہ ہوں۔ ماں کی آواز لرزنے لگی۔ کل اگر میں بھی نہ رہی تو؟ یہ جملہ سیدھے اس کے دل میں اترا۔ امی، تمہارے تایا کے گھر والوں کا رویہ تم روز دیکھ رہی ہو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ربیہ نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی، یہ سچ تھا۔ سلجوق نے ایک بار بھی تمہاری ماضی پر سوال نہیں اٹھایا۔ ماں بولتی رہی، اس نے صرف تمہیں اور اس بچی کو عزت دینے کی بات کی ہے۔ لیکن ربیہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں اس شہر کو کیسے بھول جاؤں؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، انہوں نے اس کا ماتھا چوما، نکاح کا مطلب کسی کو بھلا دینا نہیں ہوتا۔ کافی دیر دونوں خاموش روتی رہیں۔ پھر ماں نے کانپتی آواز میں کہا، اگر آج میری کوئی حیثیت باقی ہے، انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا، تو میری قسم ہے، اپنی ضد چھوڑ دو۔ ربیہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ امی، ایسا مت کریں، مجھے تمہارا مستقبل چاہیے بیٹا، اور اس معصوم بچی کا بھی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ربیہ نے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھا، پھر ماں کے لرزتے ہاتھوں کو، اور آخرکار اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں، اس کی آواز سسکیوں میں گم ہو گئی، صرف آپ کی خاطر راضی ہوں امی۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی، صرف ایک ماں کی بے بسی اور دعائیں تھیں۔ سادہ سی مسجد میں چند گواہوں کے درمیان نکاح پڑھایا گیا۔ ربیہ نے سفید دوپٹے میں خاموشی سے قبول ہے کہا، جبکہ اس کی گود میں سوئی ننھی بیٹی اس سارے منظر سے بے خبر تھی۔ شام ڈھلے جب سلجوق کی گاڑی خانزادہ مینشن کی بلند و بالا گیٹ کے اندر داخل ہوئی، تو ربیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ عظیم الشان محل جیسا گھر، اونچے ستون، وسیع لان، اور ہر طرف خاموشی۔ یہ اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا، مگر اس کے دل میں آج بھی ایک ہی نام زندہ تھا، شہریار۔ اور شاید سلجوق خانزادہ یہ حقیقت سب سے پہلے دن ہی قبول کر چکا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگے لمبے شیشے سے شام کی سنہری سائے اندر اتر رہے تھے۔ کمرہ اپنی نفاست اور شان و شوکت سے کسی 5 اسٹار سوئٹ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گہرے سیاہ اور خاکستری رنگوں کی تھیم، ایک طرف لکڑی کی بک شیلف، دوسری جانب شیشے کا دیوار سے نظر آتا سرسبز لان۔
مگر اس شانہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی لڑکی کے لیے اس سے اب کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ بستر کے کنارے خاموش بیٹھی اپنے دوپٹے کی شکنیں سیدھی کر رہی تھی۔ اس کی نظریں کہیں دور، بہت دور گم تھیں۔ اچانک بچی رونے لگی۔ وہ گھبرا کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلا۔ سیاہ ٹراؤزر، سفید شرٹ اور اس پر چارکول بلیک بلیزر پہنے وہ اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں بچے کی فیڈنگ بوتل تھی۔ میں سنبھال لیتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے بچے کو گود میں اٹھایا، حیرت انگیز نرمی سے اسے کندھے سے لگایا، پھر ہلکے ہلکے تھپکنے لگا۔ چند لمحوں میں پری خاموش ہو گئی۔ وہ بے اختیار سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ جیسے ارب پتی لوگوں کو یہ سب بھی سکھایا جاتا ہے؟ اس کی آواز میں طنز گھلا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا۔ نہیں نہیں، یہ صرف اس شخص کو آتا ہے جس کی کسی کی فکر ہو۔ اس نے بوتل بچی کے ہونٹوں سے لگائی۔ فکر؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ آپ کو میری فکر ہے یا اپنی عزت کی؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ فرق ہے دونوں میں، مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ بستر سے اتر کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آپ نے مجھ پر احسان نہیں کیا، اپنا نام پر لگنے والا داغ بچایا ہے۔ ایک بیوہ، اوپر سے ایک بچے کی ماں، لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ صرف بچے کے دودھ پینے کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے بچے کو کندھے سے لگا کر ڈکار دلانے لگا۔ اگر مجھے لوگوں کی پرواہ ہوتی، اس کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، تو میں یہ نگاہ کبھی نہ کرتا۔ وہ فوراً پلٹی۔ ڈائلاگ اچھے بول لیتے ہیں آپ، میں کاروبار کرتا ہوں۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اداکاری نہیں۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، نہ غصہ، بس ٹھہراؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دوبارہ وار کیا۔ میری بچی کو ہاتھ لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو آیا رکھ لیجیے۔ اس نے بچی کی ننھے ہاتھ کو اپنی انگلی پکڑتے دیکھا۔ پری نے بے اختیار اس کی انگلی مضبوطی سے تھام لی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر خود اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے جھک گئیں۔ آیا ماں نہیں بن سکتی، وہ دھیرے سے بولا، اور نہ باپ۔ وہ چونکی۔ باپ؟ اس نے پہلی بار اس الفاظ پر زور دیا۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ پتہ ہے۔ اس نے بغیر ایک لمحے ضائع کیے جواب دیا۔ پھر بھی۔ اس نے پری کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ جس دن میں نے تم دونوں کو اپنا نام دیا تھا، اسی دن یہ فرق میرے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اس کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ اس نے فوراً نظر دوسری طرف پھیر لیں۔ یہ سب سن کر شاید کوئی اور متاثر ہو جائے۔ اس کی آواز پہلے سے ہی دھیمی ضرور تھی، مگر تلخی ابھی بھی باقی تھی۔ میں نہیں۔ وہ آہستگی سے بچے کو پالنے میں لٹا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے بلیزر کی آستینیں سیدھی کیں، پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ ضروری میٹنگ ہے، 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ دروازے تک گیا، پھر رکا۔ کچن میں زینب موجود ہے، اگر تمہیں کچھ کھانا چاہو تو اسے بتا دینا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی مدھم آواز گونجی تو کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی۔ اس نے بے اختیار پالنے کی طرف دیکھا۔ ننھا وجود سکون سے سو رہا تھا، اور اس کے ننھے ہاتھ میں ابھی تک وہی انگلی تھامنے کی یاد جیسے باقی تھی۔ وہ پل بھر کو ساکت کھڑی تھی، پھر فوراً خود کو جھٹکا۔ ڈرامے باز! ان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرنے والی، مگر نہ جانے کیوں یہ جملہ کہتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن پہلے جیسے مضبوط نہیں تھی۔ نکاح کو کچھ ماہ گزر گئے تھے، مگر خانزادہ مینشن کے وسیع عرض کمروں میں آج بھی 2 اجنبی بستے تھے۔ سلجوق نے کبھی ربیہ سے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ ایک دن میں شہریار کو بھول جائے گی، اس لیے اس نے ایک خاموش فیصلہ کر لیا تھا، وہ انتظار کرے گا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سلجوق نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ربیہ نے صرف ایک سرسری نظر اس کی طرف ڈالی، پھر دوبارہ پری کو دلیا کھلانے لگی۔ میں بعد میں کھا لوں گی، مختصر سا جواب، مختصر سا لہجہ، اور پھر خاموشی۔ سلجوق نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپا لی۔ بعد میں کھانے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ عادتیں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے مسٹر خانزادہ۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی۔ کچھ عادتیں انسان کو آخری یادگار ہوتی ہیں۔ سلجوق خاموش ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا بات ناشتے کی نہیں تھی، بات شہریار کی تھی۔ اسی شام وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گلابی رنگ کا ٹیڈی بیئر تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ربیہ نے پہلی بار سوال کیا۔ میرے خیال سے، وہ شرارت سے بولا، گھر میں ایک ننھی سی شہزادی رہتی ہے۔ جیسے ہی اس نے ٹیڈی بیئر کسی کے سامنے رکھا،
نو ماہ کی پری کھلکھلا کر ہنس پڑی، اپنے ننھے منھے ہاتھ بڑھا کر اس نے کھلونا پکڑ لیا۔ دیکھا، سلجوق مسکرایا، کم از کم کسی نے تو میرا تحفہ قبول کیا۔ ربیہ کے لب ہلے، مگر وہ مسکراہٹ کو واپس نگل گئی۔ آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پری میری ذمہ داری ہے۔ سلجوق نے ننھی بچی کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم ہے، وہ دھیرے سے بولا، لیکن اگر تم اجازت دو، اس نے پہلی بار آپ کی جگہ تم کہا، پھر خود ہی رک گیا، تو میں اس کی خوشی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ ربیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے گزرنے لگا۔ چند ماہ کے اندر پری نے گھٹنے کے بل چلنا شروع کر دیا تھا۔ اب پورے گھر میں اس کی ننھی ننھی ہنسی گونجتی رہتی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی، وہ سب سے زیادہ سلجوق کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی۔ با با ایک صبح وہ قالین پہ بیٹھی ہاتھ پھیلاتے ہوئے سلجوق کی طرف بڑھی۔ سلجوق کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے چونک کر ربیہ کی طرف دیکھا، ربیہ بھی ساکت رہ گئی۔ پری نے دوبارہ ہاتھ پھیلائے، با با۔ سلجوق آہستہ سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے پاس آؤ گی؟ ننھی پری ہنستی ہوئی اس کی باہوں میں آ گئی۔ اس نے سنبھالتے ہوئے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ شاباش میری بہادر گڑیا۔ پری نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ لیا اور بے اختیار ہنسنے لگی۔ سلجوق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ کسی ننھے وجود کی مسکراہٹ انسان کے اندر کے تمام شور کو خاموش کر سکتی ہے۔ یہ منظر ربیہ دروازے کے پاس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ پری جو ہر اجنبی کو دیکھ کر رونے لگتی تھی، آج سلجوق کی گود سے اترنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ میڈم، گھر کی پرانی ملازمہ زینب مسکرا کر بولی، بچے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ربیہ خاموش رہی۔ یہ صرف اسی کے پاس جاتے ہیں جہاں انہیں اپنا پن محسوس ہو۔ ربیہ نے نظریں چرا لیں، وہ خود بھی دیکھ رہی تھی۔ سلجوق نے کبھی پری پر اپنا حق نہیں جتایا تھا، نہ کبھی اسے مجبور کیا کہ وہ اسے باپ کہے، نہ کبھی ربیہ سے شکایت کی۔ وہ بس ہر روز دفتر سے واپسی پر چند منٹ اس کے ساتھ کھیل لیتا، اسے گود میں اٹھا کر باغ کی سیر کروا دیتا اور رات کو سونے سے پہلے اس کے لیے ایک نئی کہانی بنا دیتا۔ شاید اسی خاموش محبت نے پری کے ننھے سے دل میں اس کے لیے الگ ہی جگہ بنا دی تھی، اور ربیہ اور آج بھی شہریار کی یادوں کی قیدی تھی۔ لیکن پہلی بار اس نے دل ہی دل میں یہ ضرور تسلیم کیا تھا کہ خانزادہ برا انسان نہیں تھا، بس اس کی قسمت بہت دیر سے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ خانزادہ مینشن کی بالکونی میں ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ گھر کے باقی افراد اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، مگر سلجوق ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ربیہ نے ایک بار پھر دیوار پر لگی گھڑی دیکھی۔ اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ خود ہی چونک گئی۔ وہ کب سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اسی لمحے چھوٹی سی پری اس کی ٹانگ سے آ لپٹی۔ مما! ربیہ نے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ بابا! پری نے معصومیت سے زور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ربیہ کے قدم بے اختیار رک گئے۔ پچھلے چند مہینوں میں پری نے نہ جانے کب سے سلجوق کو بابا کہنا شروع کر دیا تھا، اور سلجوق ہر بار مسکرا کر صرف اتنا کہتا، اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا رکھے شہزادی۔ اس نے کبھی اسے سکھایا نہیں تھا، پھر بھی یہ رشتہ بن گیا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی، پھر پری خوشی سے اس کی گود سے اتر کر دوڑنے لگی۔ بابا! سلجوق نے دروازہ کھولا تو ننھی سی پری سیدھی اس کی ٹانگوں سے آ لپٹی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ارے میری شہزادی، ابھی تک سوئی نہیں؟ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی مسکراہٹ ذرا ماند پڑ گئی۔ شاید شدید تھکن تھی یا ہلکا سا بخار، اور پری کو سنبھالتے ہوئے ایک لمحے کو دیوار کا سہارا لے گیا۔ ربیہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سلجوق نے حسبِ عادت مسکرا کر بات ٹال دی۔ بس تھوڑا سا کام زیادہ تھا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ہلکا سا لڑکھڑا گیا۔ سلجوق! یہ پہلا موقع تھا جب ربیہ نے اس کا نام پکارا تھا، بغیر کسی فاصلے، بغیر کسی رسمی لہجے کے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی، اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ آپ کو تو بخار ہے، اتنا بھی نہیں؟ خاموش رہیے۔ اس کی آواز میں پہلی بار حکم تھا، تلخی نہیں۔ زینب! وہ بلند آواز میں بولی، فرسٹ ایڈ باکس اور تھرمامیٹر لے آئیے۔ سلجوق نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ صوفے پر بیٹھا تھا، اور ربیہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔
آستین اوپر کیجیے۔ جی، بخار چیک کرنا ہے۔ سلجوق ہلکا سا مسکرایا۔ آپ مجھے ڈانٹ بھی سکتی ہیں۔ ربیہ نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہاں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تھرمامیٹر نکال کر ربیہ نے آہستہ سے ایک اس کی بھویں سمٹ گئیں۔ آپ نے دعا بھی نہیں لی۔ سلجوق نے نفی میں سر ہلایا۔ وقت نہیں ملا، وقت نہیں ملا۔ وہ زرزرے دہرانے لگی۔ مگر دوسروں کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیتے ہیں۔ وہ کچن کی طرف گئی، نیم گرم پانی میں اور دوا لے آئی۔ گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، پہلے دوا۔ سلجوق نے گلاس پکڑا، پھر نظریں اس کی چہرے پر تھیں۔ کیا ہوا؟ ربیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ آج پہلی بار کسی نے میرے گھر آتے ہی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میٹنگ کیسی رہی، بلکہ یہ پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ ربیہ کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، ہر انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ سلجوق نے دوائی کھا لی۔ شکریہ۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ آپ نے اس ایک لمحے کے لیے رک کر الفاظ چنے۔ پری کا بہت خیال رکھا ہے۔ یہ شاید چند ماہ میں اس کی طرف سے پہلا اعتراف تھا۔ سلجوق کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور تمہارا؟ سوال بہت دھیمے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ربیہ چند لمحوں خاموش رہی، پھر اس نے کمبل اٹھایا اور اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ ابھی صرف آرام کیجیے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ باقی باتیں جب بخار اتر جائے۔ یہ مسکراہٹ مختصر تھی، مگر سلجوق کے لیے شاید چند ماہ کے انتظار کا سب سے خوبصورت انعام تھی۔ شام کا سورج آہستہ آہستہ افق کے اس پار ڈوب رہا تھا۔ خاندانہ مینشن کی کشادہ بالکونی میں سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو لہرا رہی تھی، مگر آج ربیہ کے دل میں برسوں سے رکی ہوئی ہوا پہلی بار بدلنے لگی تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھا۔ سادہ سا ہلکا لیونڈر رنگ کا لباس، باریک سی چوڑیاں۔ چند ماہ میں پہلی بار اس نے صرف تیار ہونے کے لیے نہیں، کسی کے لیے تیار ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کی نظریں آئینے میں خود سے ملی تو شہریار کا چہرہ جیسے ایک لمحے کو ذہن سے ابھرا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ کو بلایا نہیں ہے، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، بس زندگی چلنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے دونوں آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ اور شاید اب بھی یہی چلتا ہے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس لمحے پری نے اپنی لڑکھڑاتی چال کے ساتھ اندر آئی۔ مما! وہ ہنستی ہوئی اس کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ ربیہ فوراً جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ میری گڑیا! پری نے اس کے رخسار پر ننھا سا بوسہ دیا تو ربیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ چلو! اس نے اس کے ماتھے کو چوما۔ آج ہم بابا کو سرپرائز دیتے ہیں۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ خاندان گروپ کی اہم میٹنگ ختم ہوتے ہی سلجوق نے اپنے بلیزر کی آستینیں سیدھی کیں، فائل بند کی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارا دن مسلسل کام، پھر گھر لوٹتے ہوئے اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا، کیونکہ وہاں ایک ننھی سی بچی اس کا منتظر ہوتی تھی۔ گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بابا! ننھی پری دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ سلجوق فوراً گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ ارے میری شہزادی! اسے گود میں اٹھا کر بار بار چوما۔ آج بابا کو یاد کیا تھا؟ پری نے اپنی ننھی انگلی سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ مما! سلجوق مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، مگر اگلا منظر دیکھ کر اس کے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ سیڑھیوں کے پاس رابعہ خاموش کھڑی تھی، ہلکے لیونڈر لباس میں، کھلے بالوں کے ساتھ، چہرے پر برسوں بعد ایک پرسکون مسکراہٹ لیے۔ سلجوق شاید پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے صرف خاموشی تھی۔ کیا ہوا؟ رابعہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سلجوق جیسے حقیقت میں لوٹا۔ میں وہ لفظ ہی بھول گیا تھا، مجھے لگا شاید غلط گھر میں آ گیا ہوں۔ رابعہ کی ہنسی بے اختیار نکل گئی۔ اتنی بری لگتی تھی کیا پہلے؟ سلجوق نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کی نظریں اب تک اسی پر تھیں۔ آج پہلی بار تم خوش نظر آ رہی ہو۔ یہ جملہ سن کر رابعہ کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے سمٹ گئی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ پری اب بھی سلجوق کی گود میں کھیل رہی تھی۔ سلجوق! یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کا نام پوری اپنائیت سے لیا تھا۔ سلجوق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، رابعہ نے آہستگی سے کہا۔ آج جلدی فری ہو جائیں گے؟ وہ حیران رہ گیا۔ ہاں، کیوں؟ میں نے
وہ ہلکا سا جھجکی۔ آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ سلجوق کے چہرے پر ایسے تاثر آیا جیسے کسی نے وقت کو اچانک روک دیا ہو۔ تم نے؟ اگر پسند نہ آئی تو؟ ربیہ، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے ابھی کیا کہا ہے؟ وہ معصوم مسیح سے ادھر دیکھنے لگا۔ سلجوق آہستہ سے مسکرایا۔ 6 ماہ میں پہلی بار اس کی آواز ابھرانے لگی۔ کسی نے میرے گھر آنے کا انتظار کیا ہے؟ ربیہ کی پلکیں جھک گئیں۔ شاید، اس نے دھیرے سے کہا، انتظار پہلے بھی کرتی تھی مگر خود سے مانتی نہیں تھی۔ یہ جملہ سن کر سلجوق خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا صبر جیسے نمی بن کر اتر آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر دونوں اپنے سامنے بیٹھے تھے۔ پری اپنی ہائی چیئر پر بیٹھی چمچے سے کھیل رہی تھی۔ سلجوق نے پہلا لقمہ کھایا، پھر دوسرا، پھر خاموشی سے ربیہ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی۔ نمک زیادہ ہے؟ سلجوق نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ ہلکے سے ہنسا۔ بس یہ سوچ بال درست کیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ میری شہزادی، اور مسکرائی۔ تم نے ہی مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ پیچھے سے مدھم قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سلجوق دروازے پر خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ربیہ کو پری کے ماتھے پر بوسہ دیتے دیکھ لیا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سو گئی؟ ربیہ نے پلٹ کر دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جی۔ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اگر آج خاموشی بھوجل نہیں تھی، مانوس تھی۔ ربیہ نے ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ پتہ ہے، وہ آہستہ سے بولی، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اگر کبھی دوبارہ مسکرائی تو شاید خود سے نفرت ہونے لگے گی۔ سلجوق خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے لگتا تھا، اس نے ایک گہرا سانس لیا، اگر زندگی میں خوشی واپس آ گئی تو شاید میں شہریار سے بے وفائی کر دوں گی۔ سلجوق نے نرمی سے کہا، محبت کبھی دوسری محبت کی دشمن نہیں بنتی ربیہ، اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ لوگ زندگی میں یاد بن کر رہ جاتے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اور کچھ لوگ انہیں یادوں کے ساتھ جینا سکھا دیتے ہیں۔ ربیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا، میں نے آپ کو کبھی محبت ہی نہیں دی، میں محبت لینے آیا بھی نہیں تھا۔ سلجوق نے جواب دیا، میں صرف ساتھ دینے آیا تھا۔ یہ چند الفاظ ربیہ کے دل میں اترتے چلے گئے۔ اس نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں تھک گئی ہوں سلجوق۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ ہر روز ماضی سے لڑتے لڑتے، خود کو سزا دیتے دیتے۔ سلجوق نے آہستگی سے کہا، اب مت لڑو۔ وہ ایک قدم قریب آیا، نہ خود سے، نہ قسمت سے، اور نہ مجھ سے۔ ربیہ کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید، اس نے آہستہ سے کہا، میں واقعی بہت تھک گئی ہوں۔ تو پھر؟ سلجوق نے اپنی ہتھیلی سے اس کی طرف بڑھائی، باقی کا سفر ہم دونوں مل کر طے کرتے ہیں۔ ربیہ کی نظریں اسے پھیلے ہوئے ہاتھ پر جم گئیں۔ 6 ماہ پہلے یہی ہاتھ اسے سہارا دینا چاہتا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آج اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سلجوق نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں بلکہ انتہائی احتیاط سے تھاما، جیسے کوئی انمول امانت سنبھالتا ہے۔ ربیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ شکریہ، وہ مسکرائی، میرا انتظار کرنے کے لیے، میری خاموشیاں برداشت کرنے کے لیے، پری کو اپنی بیٹی کی طرح جاننے کے لیے۔ اور ایک نے چند لمحے توقف کیا، مجھے کبھی یہ احساس نہ دلانے کے لیے کہ میں کسی کی بیوہ ہوں۔ سلجوق کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہیں صرف ربیہ کے طور پر دیکھا ہے، وہ ربیہ جس کی عزت میری محبت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سن کر ربیہ کا سر بے اختیار جھک گیا۔ سلجوق نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے اوپر کیا تاکہ اس کی نظریں جھکی نہ رہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ جی، اگر زندگی دوبارہ موقع دے، وہ مسکرایا، تو کیا تم میرے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو گی؟ ربیہ نے اس کی آنکھیں میں جھانکا۔ اس نے وہاں کوئی مطالبہ نہیں دکھائی دیا، کوئی غرور نہیں، صرف خلوص۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کوشش نہیں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وعدہ کرتی ہوں۔ سلجوق نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، جیسے برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ اور میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں، وہ بولا، میں ہر صبح تمہارے مسکرانے کے لیے ایک نئی وجہ دوں گا، اور ہر شام تمہاری تھکن بانٹوں گا، اور ہر رات اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ کسی نے مجھے تم پر اور پری جیسی نعمت عطا کی۔ ربیہ ہنس دی، آپ اتنی اچھی باتیں ہمیشہ سے کرتے تھے؟ نہیں، وہ شرارت سے بولا، سننے والا آج ملا ہے۔
دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ اسی لمحے اندر سے ننھی پری کی رونے کی آواز آئی، مما! دونوں فوراً کمرے کی طرف بڑھے۔ پری جاگ چکی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ ربیہ نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہے، دیکھ سلجوق بھی جھک گیا۔ پری نے معصوم سی ضد کرتے ہوئے دونوں کی انگلیاں ایک ساتھ پکڑ لیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ سلجوق نے محبت سے کہا، لگتا ہے ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ ربیہ نے پیاری کو نرم بالوں پر انگلیاں پھیری۔ سلجوق نے ننھی پری کے ماتھے پر بوسہ دیا، یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، میری زندگی کی سب سے خوبصورت امانت بھی ہے۔ ربیہ کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ اس نے آہستگی سے اپنا سر سلجوق کے کندھے پر ٹکا دیا، کسی مجبوری سے نہیں، کسی وعدے سے نہیں، بلکہ دل کے اطمینان سے۔ بالکونی کی باہر رات اپنے پورے حسن کے ساتھ پھیل چکی تھی۔ چاند بدستور روشن تھا، جیسے آسمان سے کوئی خاموش دعا اتر رہی ہو۔ کچھ محبتیں پہلی نظر میں مکمل ہو جاتی ہیں، کچھ محبتیں صبر، احترام اور انتظار کے لمبے سفر کے بعد منزل پاتی ہیں۔ سلجوق کی محبت دوسرے قسم کی محبت تھی، وہ محبت جس نے کبھی حق نہیں جتایا، صرف ساتھ نبھایا۔ اور ربیہ نے آخرکار یہ جان لیا کہ قسمت کبھی کسی انسان سے ایک خواہش چھین کر اس کی سہارا دیتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے جینا سکھا دے۔ ننھی پری دونوں کے باہوں کے درمیان ہنس رہی تھی اور اس کے معصوم ہنسی میں جیسے اس گھر کے تمام اداسیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھیں۔ یوں 3 ادھوری زندگیاں ایک مکمل کہانی بن گئی تھی۔ سلجوق نے بہت محبت سے اپنے متاع حیات کی طرف دیکھا، جو اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھتی مسکرا رہی تھی، اور زندگی نے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اختتام۔